قرآن میں نماز جو ہے ایکچولی گناہ کرنے کا راستہ کھول رہی ہے قرآن کے ہوں۔ مطابق ہی۔ اب اہل چوائس کی بات نہیں کروں گا، میں تھوڑا سا اسکرین شیئر کر کے نماز کے اوپر ہی، تاکہ ٹاپک بھی ڈیویٹ نہیں ہو، اس پہ کوئی پوائنٹ جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گا، یا تو ایک ٹائمر لگا دیں 1 منٹ کا 1.5 منٹ کا، تاکہ نہیں اس نہیں، سے بولو آگے بولو، فلو۔ بنداس بولو، بنداس بولو، چلے اور میں نے اپنے اسکرین چینل شیئر کا کری ہے۔ لنک بھی شیئر کر دو، چینل کا لنک بھی شیئر کرو، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سبھی لوگ امام صاحب کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اوکے میں اور نے جب بھی امام صاحب لائیو آئے تو پلیز آپ ان کی اسٹریم میں بھی جڑیے۔ ہاں امام صاحب، آپ جی ساحل، میں نے بات اسکرین کریں۔ شیئر کری ہے، آپ کے سامنے آ جائے، آپ بتا دیں۔ آ گیا اس میں۔ نماز کی ہی بات چل رہی ہے، تو یہ نماز کے بارے میں چلتا ہے کہ اور دن کے دونوں سروں، یعنی صبح اور شام کے اوقات میں، اور رات کے چند پہل، آ، جس کے بات آ رہی ہے سیات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ آ، ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ فونٹ اس کے مکس ہو رہے ہیں آگے پیچھے نقطے، یہ اس کا سیٹنگز دیکھنا قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے وقت، اور نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلے تو نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، اور نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، یعنی نماز گناہوں کو کھا جائے گی۔ جامعہ ترمذی میں ہم اسی آیت کی، سورہ ہود کی جو آیت 114 دیکھی، ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب التفسیر میں ہی حدیث ہے، حدیث نمبر جو ہے 3112 ہے، اور صحیح حدیث ہے یہ۔ اس میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے مدینے کے اندر ایک کونے میں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ جو ہے مباشرت صحبت کرنے سے کچھ کم کرا ہے، یعنی اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرا، باقی سب کر لیا۔ اور اے اللہ کے نبی، یہ یہاں پر میں ہوں، میرا فیصلہ سنا دیں اس کا۔ تو عمر نے کہا کہ اللہ تمہارے گناہ پر پردہ ڈالے کہ تم نے اس گناہ کو ڈھانک کر رکھنا تھا۔ محمد نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب وہ جانے لگا تو محمد نے اس کے پیچھے آدمی بھیجے اور اسے واپس بلایا، اور آپ پہ یہ قرآن کی جو آیت تھی، آپ نے قرآن میں سورہ ہود کی آیت 114 جو ہے وہ پڑھی کہ نماز جو ہے صلاۃ وہ قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ آخری گھڑی میں، اور یقیناً نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، انہیں دور کر دیتی ہیں، اور یہ جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو، ان کے لیے ذکر ہے، ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ محمد نے آخر تک یہ آیت پڑھی اور کہا کہ a man among the people said، اس آدمی نے کہا ہے اللہ کے نبی، یہ حکم جو اللہ نے قرآن میں اتارا یہ صرف میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے؟ تو محمد نے کہا نہیں، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور اب بعد میں نیریٹرز کی بحث چل رہی ہے کہ سب اس حدیث کو حسن صحیح یا صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی آپ کسی عورت کے ساتھ اگر زنا بھی کر لو اور آپ نماز پڑھ لو گے تو معاف ہو جائے گا۔ یہی بات جامع ترمذی میں ایک اور جگہ آئی 3115 پہ، کہ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں ابو یسار نے کہا کہ ایک عورت تھی جو ان کے پاس کھجور بیچنے آئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آؤ، میرے پاس اس سے بہتر کھجور ہے۔ وہ اندر گھر کے گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھ پا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کسنگ کرنا جو ہے، اس کے ساتھ چما چاٹی شروع کر دی۔ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں۔ آئی وینٹ ٹو ابو بکر، وہ پھر کہتا ہے کہ میں ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے واقعہ بیان کیا کہ میں نے کسی عورت کے ساتھ یہ کام کرا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالو اور توبہ کرو، اور کسی کو مت بتاؤ کہ تم نے یہ کام کرا ہے، اور دوبارہ یہ کام مت کرنا۔ وہ پھر حضرت عمر کے پاس گیا، تو حضرت عمر کی بات بتائی تو انہوں نے بھی کہا کہ اپنے گناہ پہ پردہ ڈالو، توبہ کرو، اور یہ کام پھر مت کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس گیا، ان کو یہ بات بتائی کہ اس نے ایسا کام کرا ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ از دس ہاؤ یو ٹیک کیئر آف وائف آف سم ون ہو از اوے فائٹنگ ان دی کاز آف اللہ؟ تم ایسا کرتے ہو ایک انسان کی بیوی کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں جہاد لڑنے گیا ہے؟ یعنی شوہر جہاد لڑنے گئے، انہوں نے بیوی کے ساتھ یہ سب کر دیا کہ اسے گھر میں زیادہ اچھی کھجور دے دی۔ سچ دیٹ ہی ہیڈ وشڈ ہیڈ ناٹ ایکسپٹیڈ اسلام انٹل دیٹ ویری ٹائم، اینڈ ہی تھاٹ دیٹ ہی مسٹ بی ون آف دی پیپل آف فائر۔ اس آدمی نے یہ سوچا کہ وہ اس نے ایسا کوئی کام کر دیا کہ اس نے اسلام قبول ہی نہیں کرا، اور وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کو سجدہ کرا ایک لمبے وقت تک، اور اللہ نے ان کے اوپر یہ آیت نازل کر دی، سورہ ہود کی آیت 114، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں اور رات کی کچھ گھڑی میں،
اور یقیناً نیکیاں جو ہیں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ابو یسار کہتا ہے اللہ کے نبی یہ حکم جو آیت آپ نے پڑھی یہ میرے لیے ہے یا پوری قوم کے لیے ہے، پوری امت کے لیے؟ تو محمد نے کہا نہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ بات ایک حدیث میں نہیں، ترمذی میں 3114 پر آئی ہے، یہی جو ہے بخاری میں بھی آئی ہے سورہ ہود کی تفسیر میں، کہ ایک آدمی جو تھا a man kissed a woman then came to Allah's messenger، ایک آدمی نے ایک عورت کو چوم لیا اور اس اللہ کے نبی کے پاس آیا، بخاری میں 4687، اور ارے کہا کہ چوم لیا کس کو؟ غیر عورت کو چوما یا اپنی غیر بیوی کو عورت کو چوما؟ چوم لیا، اور اسٹوننگ کی سزا نہیں ملی، بلکہ آیت اتر گئی کہ نماز پڑھ لو دن کے دونوں حصوں میں، یعنی 3 ٹائم کی نماز پڑھو، جیسے لوگ حدیث سے سمجھتے ہیں 5 ٹائم کی پڑھو، نماز پڑھ لو یعنی گناہ معاف ہو جائے گا، اور یہ حکم تمام امت کے لیے جو بھی اس کام میں مبتلا ہو جائے، بخاری میں ہی لکھا ہے مطلب جا کہ کے چما دو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لو، وہ معافی مطلب مل جائے اگر انٹر کورس نہیں کرا ہے تو ہاں ٹھیک ہے، اگر انٹر کورس نہیں کرا، انٹر کورس کر لیے تو اس کے لیے بھی حدیث ہے کہ اس کے لیے بخاری میں ابھی دیکھنا 6824 پڑے گا آس پاس پہ کوئی پارک ہے کیا، دیکھنا پڑے گا مجھے بھی۔ اب دیکھو تو اگر انٹر کورس کرائے تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارنے کی۔ وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں کہ مائز بن مالک نام کا ایک صحابی نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، ٹھیک ہے، تو نبی نے کہا اس سے کہ تم نے کیا اسے صرف چوما ہے، چھیڑا ہے، یا اسے صرف دیکھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ تو محمد نے کہا کیا اس کے ساتھ تم نے جسمانی تعلقات، مطلب صحبت ہی کر لی، اپنی شرمگاہی اس کے جسم میں داخل کر دی؟ تو اس کے بعد محمد نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے۔ تو آپ اگر کچھ بھی کر رہے ہو انٹر کورس کے علاوہ، آپ بس نماز پڑھ لو گے معاف ہو جائے گا، تو نماز تو گناہ کے لیے کر رہی ہے، ہم کسی کی بیوی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، بس انٹر کورس نہیں کرنا ہمیں۔ یہ اچھا، مطلب یہ ان چمڑی مومنوں کے لیے جو چمڑی مومن ہوتے ہیں، جو مطلب لڑکیوں کو پارک وارک بھی لے کے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو گھماتے بھی ہے، کالج میں بھی گھماتے ہیں، ان چمڑی مومنوں کے لیے یہ ایک اچھا راستہ آپ نے بتا دیا اور امام طارق صاحب۔ جمیل نے اسی پر کہا تھا، جو ابھی یہ کالر آئے تھے، ایک طارق جمیل نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہو تو زنا بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا، تو اگر نماز پڑھ لیا کرو کوئی بھی گناہ ہو جائے، تاکہ نیکیاں گناہ کو کھا جاتی ہیں، یعنی نماز پڑھو گے تو وہ نیکی ان باپ رے گناہ کو کھا باپ، جائیں گی، تمہارے زنا کو۔ نہیں یہ لیکن ایک اچھا آپ نے مست دے دیا ہے سارے چمڑی مومنوں کے لیے۔ وہ کالج ولیج میں بھی وہ لڑکیاں برقع پہنی رہتی ہے اور وہ لوگ مست گھومتے پھرتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ ممبئی میں دیکھنا ہے تو بینڈ اسٹینڈ چلے جائیے، کارٹر روڈ چلے جائیے، آپ کو سب ملیں گے وہاں پہ۔ تو بھائی پھر یہاں پہ تو آپ کو اور ساحل میں مطلب بہت ایک چھوٹا تھا جب مجھے حدیث پتہ چلی تھی، بس میں اینڈ کر رہا ہوں اپنی ہاں بات کو، 10-15 سیکنڈ لاسٹ میں لینا چاہوں گا، کہ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے مجھے، مطلب ایک بندے نے زنا کرا اور ان سے وہ میرے سامنے سوال پوچھ رہا تھا، اور مفتی صاحب نے کہا نماز پڑھ لو، اگر تم نے یہ زنا کاری کری بھی، یہ بدکاری معاف ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا ہاں مفتی صاحب اب ایسی بات کر رہے ہیں، مطلب ایسے تو کوئی بھی بس نماز پڑھ لے اور زنا کر لے ہو گیا؟ تو انہوں نے یہی حدیث مجھے دکھا دی تھی جب میں بہت کم عمری میں تھا، کہا یہ دیکھو یہ تو نبی ہاں کے دور میں ہوا ہے، تو نماز ہوں۔ تو زنا کاری کو بڑھا رہی ہے، زنا کاری کو۔ ابھی کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہمارے جو پیادے لوگ ہیں حدیث اپوسٹیسی جھٹلا گینگ دیں کے، گے، وہ اہل چوائس بولیں بن گے جائیں گے۔ اس کے ہاں اس کی سند میں پرابلم ہے اور یہ قرآن کے اگینسٹ میں جا رہی ہے، خود بخاری میں ہے، محدث بن ترمذی جائیں میں گے، ہے، ابی داؤد میں ہے۔ خود محدث بن جائیں گے یہ۔ میوٹ ثنا کر جی دیں۔ آپ کے پیچھے یوٹیوب چل رہا ہے، آپ پلیز اس کو بند کر دیجئے۔ ہاں تو یہ کیا کریں گے پتہ ہے کہ یہ حدیث کو بتائیں گے اور یہ بولیں گے دیکھیے اللہ تو جو ہے وہ فحش چیزوں سے منع کر رہا ہے، اسی لیے یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یار حد ہے تمہارے اوپر، تمہاری بیوقوفی کے اوپر۔